اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالی ماہ مبارک رمضان کی تمام برکتیں خداوند عالم آپ تمام ناظرین کو نصیب فرمائے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بہترین پروگرام نبا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن، جو معرفت قرآن کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اور اس وقت جو مسلسل ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ معرفت قرآن میں قرآن اور جہاد کے عنوان سے گفتگو جاری و ساری ہے، اور اس پر مسلسل روشنی ڈال رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید حیدر عباس رضوی صاحب. چلتے ہیں قبلہ کی خدمت میں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقار بھائی بہت شکریہ، زحمت فرمائی آپ نے اور نوا فاؤنڈیشن کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت دیا، اس کے شکر گزار ہیں تہ دل سے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور جیسا کہ ہمارا عنوان جو ہے وہ قرآن اور جہاد ہے، تو سب سے پہلے قرآنی چند آیتیں پیش فرمائے کہ جس میں جہاد کا ذکر پروردگار عالم نے کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقط اولا میں آپ کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں اس عظیم کاروان کا حصہ بننے کے لیے. آپ نے جو موقع فراہم کیا ہے، اور خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان کے عظیم لمحات اور ساعات میں اپنی بندگی کی توفیق خاص پروردگار ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین بحق آل طہ و یاسین. یہ وہ ماہ رمضان ہے جس کے لیے نبی خدا نے فرمایا تھا اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ واخرہ عتق من النار. اس کا ابتدائی 10 دن رحمت پروردگار کے حصول کا بہترین موقع ہے، اور درمیانی عشرہ مغفرت پروردگار کے حصول کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے، اور آخری عشرہ یہ جہنم سے رہائی کی نوید سنانے کے لیے کافی و وافی ہے. ایک نہایت حساس اور اہم موضوع آپ نے اس ناچیز طالب علم کے سپرد کیا، قرآن مجید اور جہاد. گزشتہ 2 پروگرامز میں مختلف آیات قرآن مجید کو ہم نے پیش کیا ہے. قرآن مجید میں تقریباً 30 یا اس سے زیادہ آیات میں خود لفظ جہاد پروردگار عالم نے استعمال کیا ہے. میں آج جہاد سے متعلق چند ایک آیات کو پیش کروں گا، صرف اتنی آیات کہ جو ہمارے ناظرین اور ہمارے اسٹوڈنٹس تک منتقل ہو جائے، اور پھر باقی وہ خود بھی قرآن مجید کو پڑھتے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ آخر کن جگہوں پر اللہ نے جنگ و قتال کا حکم دیا ہے اور جہاد کا حکم دیا ہے، اور اس کے شرائط کیا ہیں. مثلا سب سے پہلی آیت کریمہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے، اعلان قدرت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. نہایت اہم پیغامات پر مشتمل یہ آیت کریمہ ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35. اعلان قدرت ہے صاحبان ایمان کو خطاب کر کے کہ تقوی اختیار کرو، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ. پھر پروردگار کہتا ہے کہ تم اس کی طرف قربت کا ذریعہ تلاش کرو. ظاہر ہے یہ خود ایک موضوع گفتگو ہے، توسل اور وسیلہ اختیار کرنا، جس کا حکم قرآن نے دیا ہے. یہ در حقیقت وہابی افکار رکھنے والوں کے منہ پر زوردار تماچا ہے، جو ہمارے توسل جیسے اہم عقیدے کو مورد الزام قرار دیتے ہیں. پھر پروردگار کہتا ہے وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو راہ خدا میں. اور آخر میں اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کامیابی کا، لعلکم تفلحون. جب تم یہ کام انجام دے لوگے تو شاید کہ کامیابی تمہارے قدم چوم لے. گویا خدا کی نگاہ میں کامیابی کے حصول کے لیے چند کام انجام دینا ضروری ہیں. تقوی الہی اختیار کرنا ضروری ہے، اسی کے ساتھ ساتھ وسیلہ خدا تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے راہ خدا میں جہاد کرنا ضروری ہے. ان مراحل کو طے کر لیں گے تو کامیابیاں قدم چومیں گی. پھر دوسری آیت کریمہ، بلکہ آیات کریمہ آپ کے سامنے پیش کروں، سورہ مبارک حج کی آیت نمبر 77 اور آیت نمبر 78، جہاں پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو.
ساتھ ہی ساتھ نیک اعمال انجام دو، امید ہے کہ اس طرح تم فلاح پا جاؤ، اور راہ خدا میں ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ میں آج ہی کی گفتگو میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اپنے تہذیب، اپنی کلچر، اپنے ثقافت کی بقا کے لیے خون خرابہ کیا۔ ان کا یہ عمل دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آیا، اور مذہب کہتا ہے کہ لوگوں کے ظلم اور ان کے مظالم کو روکنے کے لیے تم میدان جنگ میں آ جاؤ۔ تو ہمارے اس عمل کو بسا اوقات دہشت گردی کا نام دیا جاتا ہے، البتہ ہم ان دہشت گردوں سے کوسوں دور ہیں جو قرآن کریم کی آیات کریمہ پڑھتے ہیں اور مظلوموں کے سر و تن میں جدائی کرتے ہیں۔ پارا چنار کا واقعہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، جہاں نہت مظلوم مؤمنین کو صرف اس جرم میں کہ علی کے چاہنے والے ہیں سر و تن میں جدائی کی جاتی ہے، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں۔ یہ میں اس صدی کی بات کر رہا ہوں، عصر حاضر کی بات کر رہا ہوں کہ سروں کو فٹ بال بنایا جاتا ہے۔ ہم ایسے اسلام کے ہرگز فالوور نہیں، بالکل قرآن جہاد کے برخلاف بالکل بالکل۔ ظاہر ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف قرآن کو لیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بہرحال روکنے اور ٹوکنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ نبی خاتم نے فرمایا تھا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر نبی آدم گئے ہیں، قرآن مجید، اہل بیت طاہرین۔ قرآن حکم دے گا، اس حکم کے مطابق جب مسلمان اور مومن کسی کام کو انجام دے گا تو اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام وہ مقدس ہستیاں جن کے اندر روکنے کی بھی صلاحیت ہے، ٹوکنے کی بھی صلاحیت ہے۔ ان کا عمل، ان کا خاموش رہنا، ان کی سنت و سیرت ہمارے لیے آئیڈیل اور مشعل راہ ہے۔ اچھا، جیسے کچھ لوگ یعنی شاید بہت سے افراد کچھ باتوں کو نہ سمجھ پا رہے ہوں، دنیا میں بہت سے لوگ جیسے جہاد تو سوچتے کہ اسلام نے آخر اپنے دشمنوں کو قتل کے لیے مثلا یہ باتیں کیوں رکھی ہیں؟ نہیں، یہ اگر ہمارے ناظرین نے بغور ہمارا پچھلا پروگرام اور اس کے پہلے والا پروگرام دیکھا ہوگا تو ان کے لیے بات بالکل واضح ہو گئی ہوگی کہ ہمیں کہاں کہاں پر جہاد کرنے کا قرآن مجید نے حکم دیا ہے۔ اس کے بھی کچھ مطلب بالکل اس کے شرائط، اس کے شرائط، اس کے حدود، ایسے نہیں کہ جہاں پہ دل کہا نہیں۔ اور مجھے لگتا ہے جو اسلام نے اس ٹائم پر کہا بھی ہے تو تھوڑا لوگوں کو پچھلی تاریخ میں جانا چاہیے کہ جیسے جو دشمن اسلام، اصل میں اسلام کے دشمن، اسلام تو آیا تھا، انسانیت کا مذہب تھا، تو اب جو بھی اس دائرے میں نہیں آیا وہ انسانیت کے ہی دشمن رہے۔ دیکھیے ایک بات میں یہاں پر عرض کر دوں، کچھ چھوٹی سوچ کے لوگوں نے جو اسلام کے فیور میں نہیں ہیں، اسلام کے فالوور نہیں، اسلام کے فیور میں نہیں ہیں، اسلام کو پسند نہیں کرتے، انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اسلام نے شاید اس لیے جہاد کا حکم دیا چونکہ اسلام سے قبل زمانے جاہلیت میں لوگ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ حد یہ ہے کہ لڑکی کے رشتے کے لیے اس لڑکے کا انتخاب کیا جاتا تھا اور شادی کے بعد لڑکی کو اس وقت تک رخصت نہیں کیا جاتا تھا جب تک لڑکا لڑکی کے گھر میں آ کر کے اس کے فیملی ممبر میں سے کسی ایک کو قتل نہ کر دے۔ یہ مثلا تسکین قلب کے لیے کہ بھائی نہیں، بالکل ایسا نہیں کہ تم اگر اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو تمہارے اب احساسات اور تمہارے جذبات اور تمہارا وہ جنگ و قتال کا جو ایک مادہ تمہارے اندر اور عنصر پایا جاتا تھا اس سے تم دور کر دیے گئے ہو۔ ایسا نہیں ہے، مذہب اسلام نے، قرآن مجید نے، پروردگار عالم نے صراحت کے ساتھ اس بات کی رہنمائی کی ہے کہ تمہیں کہاں پر جہاد کرنا ہے اور کس لیے میدان جنگ میں آنا ہے۔ ایک آیت کریمہ اور پیش کروں گا اس سلسلے میں اور پھر اس سوال کا جواب یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ آیات کریمہ الا ماشاء اللہ ہیں قرآن مجید میں گزارش کروں گا پڑھیں ہمارے ناظرین اور ہمارے خواہران و برادران سورہ نساء کی آیت نمبر 95 کو، جہاں اعلان قدرت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ آیت طولانی ہے جہاں دیکھیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں چند مواقع پر الگ الگ راستوں سے کسی چیز کی اہمیت کو بیان کیا۔ مثلا جہاں عالم و جاہل کا تذکرہ کیا وہاں پروردگار نے ایک سوال قائم کیا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم و جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ استفہام کے ذریعے بات لوگوں تک پہنچائی ہے پروردگار نے کہ عالم کا مرتبہ بہرحال بلند ہے۔ اس آیت کریمہ میں سورہ نساء کی آیت نمبر 95 میں پروردگار کہتا ہے کہ بغیر کسی معذوری کے گھر میں بیٹھنے والے مؤمنین اور راہ خدا میں جان و مال سے جہاد کرنے والے یکساں نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ
عظیم قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے ایک انسان جو گھر میں بیٹھا رہے تو اس کی وہ فضیلت نہیں ہو سکتی ہے جو مارکہ جنگ میں آ کر کے راہ خدا میں اپنی جان کو قربان کرے یا اپنے مال کو راہ خدا میں قربان کرے۔ اگر ہم خدا کے نزدیک محبوب و مقرب بننا چاہتے ہیں، میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی اس جانب اشارہ کیا تھا کہ انسان نمازیں پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، روزہ رکھتا رہے، حج جیسی عظیم عبادت بجا لاتا رہے، لیکن وہ صبر نہ کرے، جہاد نہ کرے، تو پروردگار کہتا ہے کہ بغیر صبر و جہاد کے تم اللہ کے مقرب ترین بندوں میں شمار نہیں ہو سکتے ہو۔ جزاک اللہ بہت ہو ماشاء اللہ۔ قبلہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 کی آپ نے تلاوت کیا تھا جس میں قتال کا حکم دیا جائے، تو اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کی شان سب سے پہلے آیت کریمہ آج پھر میں آپ کے سامنے پیش کر دوں اور اپنے ناظرین کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 190۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور راہ خدا میں تم ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ اور پھر پروردگار ایک مرتبہ ذرا تنبیہ کرتا ہے کہ اور حد سے تجاوز نہ کرو کیونکہ خدا تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ میں بریکٹ میں اور بین القوسین ایک بات صراحت کے ساتھ بیان کر دوں کہ اگر مذہب اسلام کے آئینے میں جہاد کے صحیح کانسیپٹ اور تصور کو سمجھنا ہے تو دعوت فکر ہے اور دعوت مطالعہ ہے کہ ذرا سا مقتل پڑھیں، کربلا کو پڑھ کر دیکھیں۔ دنیا میں جتنی جنگیں ہوتی ہیں کسی ایک معرکے میں ہمیں یہ نظر نہیں آتی۔ یوکرین اور رشیا کی جنگ دیکھ لیجئے، اسرائیل اور فلسطین کا معرکہ دیکھ لیجئے، اور دنیا میں جتنی جنگیں عظیم ہوئی ہیں، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، جتنے بھی معرکے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں دیکھنے کو ملا ہے کہ کہیں ایک فریق دوسرے فریق کو پانی پلائے۔ واہ بے شک۔ لیکن یہ واقع کربلا جہاں مصباح الہدیٰ، معدن صدق و صفا، مصدر اخلاص و وفا، چہرہ اسلام کی ضیاء، فرزند مصطفیٰ، دلبند مرتضیٰ، نور نظر فاطمۃ الزہرا، سرکار سید الشہداء حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نے اپنے مد مقابل والوں کو پانی پلایا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ آدیش جاری کر دیا بس، نہیں، اگر ایک انسان اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پا رہا ہے تو خود فرزند علی و بطول نے اپنی جگہ سے اٹھنے کے بعد مشکیزے کا دانہ کھولا، اپنے ہاتھوں سے سیراب کیا۔ فقط انسانوں کو سیراب نہیں کیا ہے بلکہ جانوروں تک کو سیراب کیا ہے۔ اور میں تو ایک بات کہتا ہوں، یہ جو حقوق انسانیت کے کھوکھلے نعرے لگانے والے بہروپیے ایسی روم میں بیٹھ کر کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہمارا مذہب تو وہ مذہب ہے جس نے کسی مرد مومن کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرنے کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اس سے بڑا حقوق انسانی کا درس دینے والا مکتب کون سا ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 جس کا شان نزول جو جناب ابن عباس شاگرد رشید امیر المؤمنین جن کو حبر الامہ کہا گیا، ان سے روایت نقل ہوئی ہے کہ یہ آیت کریمہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے، اور اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ نبی خاتم 1400 افراد کے ساتھ جا رہے ہیں، اپنے اصحاب میں سے 1400 افراد کو ساتھ لے کر کے عمرے کے لیے مکے کی سرزمین کی جانب عازم ہوئے ہیں۔ اور جب سرزمین حدیبیہ پر پہنچے ہیں جو مکے کے نزدیکی ایک سرزمین ہے اور ایک جگہ ہے، تو مشرکین نے انہیں مکے میں داخل ہونے سے روکا ہے اور مناسک حج بجا لانے سے اور مناسک عمرہ بجا لانے سے پیغمبر خاتم کو روکا گیا۔ ایک طویل سلسلے گفتگو رہا مشرکین مکہ کے درمیان، نبی خاتم کے درمیان، اور پھر یہ نتیجہ نکلا ہے کہ پیغمبر اکرم سے صلح کی جائے، اور طے یہ پایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئندہ برس عمرہ ادا کرنے آئیں گے، اور وہ لوگ ان کے لیے 3 دنوں تک مکے کی سرزمین کو خالی کر دیں گے تاکہ پیغمبر اکرم اور ان کے ساتھیوں کو طواف وغیرہ کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو اور خانہ کعبہ کا بآسانی طواف کر سکیں۔ اگلے سال جب نبی ختم حزب صلح مکے کی طرف جانے کے لیے آمادہ ہوئے تو ڈر تھا کہ شاید مشرکین وعدہ وفائی نہ کریں اور رکاوٹ ایجاد کریں، اور اس طرح جنگ شروع ہونے کا بہرحال ایک خدشہ تھا، جنگ کا ایک امکان تھا، اور نبی آدم ہرگز ماہ حرام میں جنگ کرنے پر خوش نہیں تھے۔ ہمارے ناظرین کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے ماہ محرم سے، اور اسلامی کیلنڈر کا اختتام ہوتا ہے ماہ ذی الحجہ پر۔ 4 مہینے اللہ نے ان 12 مہینوں میں محترم قرار دیے ہیں، جن میں ماہ محرم الحرام ایک حرمت والا مہینہ ہے، ماہ رجب جو 7واں اسلامی مہینہ ہے اللہ نے اسے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، ماہ ذی قعدۃ الحرام
محترم مہینہ ہے اور ماہ ذی الحجۃ الحرام. تو پیغمبر اکرم کو ماہ حرام میں جنگ ہرگز پسند نہیں تھی. اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اگر دشمن جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہوں اور تم سے جنگ کرنا شروع کر دیں تو تم بھی دشمنوں کے مقابل میں کھڑے ہو جاؤ. اور پھر یہ آیت کریمہ کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. جزاک اللہ، بہت ہی بہترین شان نزول آپ نے بیان فرمائی. تو اس آیت کی روشنی میں مثلا جنگ کیوں اور کس لیے کی جائے؟ دیکھیے 3 بنیادی نکات ہم بیان کر سکتے ہیں خود آیہ کریمہ سے استفادہ کرتے ہوئے، جس کی جانب اللہ نے اس آیہ کریمہ میں اشارہ کیا ہے. وہ آیہ کریمہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 190. مثلا پہلا جملہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. دیکھیے اسلامی جنگوں کے جو اصلی مقاصد اور ہدف بیان کیے گئے، میں نے کل بیان بھی کیا تھا گزشتہ پروگرام میں کہ آخر جہاد کا مقصد کیا ہے، اور متعدد مقاصد ہم نے بیان کیے تھے. پہلا ہدف یہ ہے کہ آپ اپنے خواہشات نفسانی کی تسکین کے لیے، زور آزمائی کے لیے، کشور گشائی کے لیے، مال غنیمت کے حصول کے لیے، حصول اقتدار کے لیے، یا پھر دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے اپنی طاقت کو مت آزمائیے، بلکہ آپ کا مقصد ہونا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے راہ خدا میں جہاد کے لیے اپنے قدم کو آگے بڑھانا. صرف راہ خدا میں اور قوانین الہی کے پھیلانے کے لیے، قوانین الہی کے نفاذ کے لیے جہاد کرنا صحیح ہے. یعنی حق، عدالت اور توحید کے لیے ظلم، تشدد، بربریت، فساد، انحراف اور کجروی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے جہاد کی اجازت ہمارے مذہب نے دی ہے. دوسرا جملہ اس آیہ کریمہ کا نہایت اہم ہے اور اہمیت والا ہے. الذین یقاتلونکم، ان سے لڑو جو تم سے لڑنے کے لیے آگے بڑھے ہیں. یہ جملہ اس بات کی صراحت کرتا ہے کہ کن لوگوں سے جنگ کی جائے اور کن کے مقابل میں جایا جائے. دیکھیے جب تک مد مقابل ہتھیار نہ اٹھائے، اسلحے سے لیس نہ ہو اور اسلحہ لے کر کے تمہارے مقابل میں نہ آ جائے تو جنگ کے لیے کھڑے نہ ہو جانا. مسلمانوں کو ہرگز پیش قدمی نہیں کرنی ہے. پہلے دیکھنا ہے کہ ہمارا مد مقابل آیا اسلحہ اٹھا رہا ہے یا نہیں، ہتھیار لے کر ہمارے مقابل میں آ رہا ہے یا نہیں. اس آیت سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ فوجیوں کے علاوہ دیگر جو افراد ہیں سماج کے، ان میں مثلاً خاص طور سے خواتین، کمسن بچے، مذہب کہتا ہے خبردار ان کے اوپر حملہ نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ وہ جنگ کے لیے تمہارے سامنے نہیں آئے ہیں، بلکہ انہیں تم سے محفوظ رہنا چاہیے. تمہارا مقابلہ صرف فوجیوں سے ہونا چاہیے جو اسلحہ بردار اور اسلحے سے لیس ہو کر کے تمہارے مقابل میں آئے ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190. یہی وجہ ہے، اور اسی سے کہ اسی ادب کو ساری دنیا کو فالو کرنا چاہیے. بالکل، کہ اگر کہیں پہ جنگ ہو رہی ہے تو آپ فوجیوں سے لڑیں، بالکل. نہ یہ کہ بم جو ہے پورے شہر میں برسات میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ کاش موجودہ دور میں جو ہم نے ہولناک مناظر دیکھے ہیں، غزہ جیسی سرزمین پر اتنا بم وسفوٹ ہوا ہے، اتنی تباہی ہوئی ہے، وہ بھی عام لوگوں پر، بچوں پر، عورتوں پر، ہاسپٹلز میں، اسکولز میں. آپ سوچئے رپورٹ سے بتاتی ہیں کہ اگر ملبہ ہٹایا جائے تو 10 سال لگیں گے صرف ملبہ ہٹانے کے لیے. امریکی ڈاکٹرز، ان کی رپورٹس آ کر کے آپ پڑھیے. مہینوں پہلے انہوں نے متوجہ کر دیا تھا کہ آنے والی سردی میں کیا ہوگا، اور ہم نے وہ ہولناک مناظر دیکھے ہیں. اب دیکھیے آپ، امیر کائنات، امیر المومنین، وصی رسول، خلیفہ بلا فصل پیغمبر خاتم حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے اپنی فوج کو حکم دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا. یہ وہی ادب والی بات ہے، یہ وہی قوانین کی رعایت کی بات ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جب تک وہ حملہ نہ کریں تم جنگ کی ابتدا نہ کرنا، کیونکہ تم حق کے پیروکار ہو اور ان کے خلاف تمہارے پاس حجت اور دلیل موجود ہے. اس طرح جنگ کی ابتدا نہ کرنا تمہاری حقانیت کی ایک بہترین دلیل ہوگی. ظاہر ہے ان کے خلاف آپ کے پاس اگر دلیل موجود ہے اور آپ خود پہل نہیں کر رہے ہیں تو یہ ایک اور آپ کی حقانیت کی دلیل ہو جائے گی. یہ امیر المومنین نے بیان فرمایا. پھر اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 میں پروردگار نے ایک اور حکم دیا، وَلَا تَعْتَدُوا. دیکھو تجاوز مت کرنا. ہاں، جو تمہاری لمٹ ہے اس لمٹ سے کراس مت ہونا، اصولوں پر قائم رہنا. اصولوں پر قائم رہنا. یہ اس بات کا بہرحال تعین ہوتا ہے کہ کب تک جنگ کی جائے.
ظاہر ہے اسلام میں جنگ خدا کے لیے اور اسی کی راہ میں ہے، اور راہ خدا میں کسی قسم کا تجاوز نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دور حاضر میں جو جنگیں ہیں وہاں پر اسلامی تعلیمات کے برخلاف جنگ کی جا رہی ہے، جہاں اخلاقی اصولوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ مثلا جو لوگ ہتھیار زمین پر رکھ دیں اور جو جنگ کرنے کی قوت کھو بیٹھے ہیں، جو اصولی طور پر جنگ کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں، جیسے بوڑھے، ناتواں، ضعیف، کمزور، مسن افراد، خواتین، بچے، ان پر حملہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور پھر ایک اہم بات مذہب کہتا ہے، اسلام کی تاکید ہے، خبردار اپنے مد مقابل کے باغات کو غارت مت کرنا، ان کی کھیتیوں کو تباہ مت کرنا، ان کی فصلوں کو نشانہ مت بنانا۔ حتیٰ مذہب کہتا ہے اپنے دشمنوں کے پینے والے پانی کو زہر آلود مت بنانا، یہ ان کے بنیادی رائٹس میں ہے، یہ ان کے حقوق میں شامل ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ جب خدا کی مدد سے دشمن کے لشکر کو شکست دے دو تو جو لوگ بھاگ کھڑے ہوں انہیں قتل نہ کرو اور زخمیوں کو نہ مارو۔ پھر مولا کہتے ہیں عورتوں کو اذیت و تکلیف نہ پہنچاؤ اگرچہ وہ تمہیں برا بھلا کہیں اور تمہارے سرداروں کو گالیاں بکیں، پھر بھی تمہیں خواتین کو ٹارگٹ نہیں کرنا ہے۔ اب حقوق نسواں کے جو نعرے لگانے والے افراد ہیں اور جنہوں نے خواتین کی حرمت اور خواتین کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر کے انہیں شوکیسوں کی زینت بنا دیا ہے، یہ ان کے لیے پیغام ہے کہ ہمارا مولا امیر کائنات، امیر المؤمنین، یعصوب الدین، امام العارفین، سید الزاہدین، مولا الموحدین، جس کے لیے جار جرداق نے کہا تھا یا علی انا لست بمسلم فضلا ان اکون شیعیا ولکن احبک لفضلک، اے علی شیعہ ہونا تو دور کی بات ہے، میں تو مسلمان بھی نہیں ہوں لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ کے فضائل و کمالات کے سبب۔ یہ وجہ ہے کہ امیر المؤمنین کے شہدائی صرف شیعہ نہیں ہے، صرف مسلمان نہیں ہے، جاذبہ علی۔ جی ہاں، شہید مطہری استاد بزرگوار نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جاذبہ و دافع کے نام سے جو کتاب لکھی ہے وہ واقعی مطالعے کے قابل ہے۔ جی ہاں، یہاں سے ایک نقطہ نکلتا ہے تو کہ جتنی بھی اسلامی جنگیں ہیں سب میں اسلام نے قوانین جنگ کی پوری جو ہے وہ رعایت کیا ہے۔ جی ہاں، جو بھی دشمن اسلام تھے انہوں نے کسی بھی طرح کی رعایت نہیں کیا ہے۔ تو اس سے دنیا والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج اگر کسی بھی جنگ میں یا کسی جگہ پہ کوئی حملہ ہوتا ہے جس میں ان چیزوں کی رعایت نہیں کی جا رہی ہے، وہ دشمن اسلام کا حملہ ہو سکتا ہے، اسلام کے چاہنے والوں کا وہ کوئی بھی حملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ جزاک میں جہاد فی سبیل اللہ کی وضاحت بھی بیان کر دوں، چونکہ بار بار یجاہدون فی سبیل اللہ، جاہدوا فی سبیل، اس قسم کی تعبیریں آ رہی ہیں کہ آخر راہ خدا میں جہاد کا مطلب کیا ہے۔ البتہ راہ خدا میں جہاد کا مثلا ایک مطلب میں نے بیان کیا تھا کہ خواتین کے لیے 7ویں امام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جہاد المرأۃ حسن التباعل، عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ مثلا ہمارا مذہب کہتا ہے القات لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، وہ جوان جو ذریعہ معاش کی تلاش میں نکل رہا ہے وہ بھی مجاہد راہ خدا کا درجہ۔ یہ بہت اچھا آپ نے اشارہ کیا دونوں طرف کا، ورنہ اکثر خواتین اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگ صرف عورتوں کا جہاد بتاتے ہیں کہ کچن میں زیادہ کام کریں، گھر کا کام کریں، تو عورت کے لیے جہاد کا ثواب مردوں کا جہاد۔ میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی اس جانب اشارہ کیا تھا کہ خواتین کو اپنی ڈیوٹی انجام دینا ہے، ہم مردوں کو اپنا فریضہ انجام دینا ہے۔ الگ الگ جہاد ہے سب۔ ظاہر ہے خاتون جو کام گھر میں رہ کر کرتی ہے وہ ایک مرد نہیں کر سکتا ہے۔ میں بھی شوہر ہوں، میں بھی بچوں کا باپ ہوں، مجھے بھی معلوم ہے کہ ایک خاتون کتنی زحمتیں برداشت کرتی ہے اپنے بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے، ٹفن تیار کرنا، ان کو ڈریس پہنانا، ان کو بر وقت اسکول روانہ کرنا، ان کا استقبال کرنا، ان کے ڈریس اتارنا، ان کو ٹیوشن پڑھوانا، قرآن مجید کی تعلیم سے لیس کرنا، دینیات، مکتب، ای مکتب، یہ وہ، پھر گھر میں آنے والے مہمانوں کا استقبال، صبح سے جب سے اٹھے جب سے تو ان کا کام وہ ہے۔ مردوں کا اپنا ایک جہاد ہے، وہ ہے گھر کے باہر کی ساری ذمہ داریوں کو پورا کرنا۔ آج کے دور میں بالخصوص ایک سخت کام ہے پیسہ کمانا، یہ ایک ایسا مفصل موضوع ہے جس کے اوپر مسلسل بولتے رہنے کی ضرورت ہے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلے میں میں ایک اہل سنت عالم کا نام دے رہا ہوں، تاریخ کامل جس کو لکھا ہے ابن اسیر نے، انہوں نے لکھا ہے کہ شام کے حاکم یعنی امیر شام معاویہ نے اہل کوفہ سے خطاب کر کے کہا تھا، یا اہل الکوفہ، اے کوفے والو، کیا تمہارا خیال ہے کہ ہم تم سے نماز کے لیے لڑ رہے ہیں، زکوٰۃ کے لیے لڑ رہے ہیں،
کیا تم یہ سوچ رہے ہو ہم تم سے حج کے لیے لڑ رہے ہیں؟ ہم نماز کے لیے بھلا تم سے کیوں لڑیں گے؟ ہم زکوٰۃ کے لیے کیوں لڑیں گے؟ ہم حج کے لیے تم سے کیوں برسر پیکار ہوں گے؟ جبکہ تم جانتے ہو کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ تم نماز پڑھتے ہو، تم حج بھی کرتے ہو، زکوٰۃ بھی دیتے ہو، تو پھر لڑائی کس چیز کی ہے؟ دیکھیے پھر خود حاکم شام جواب دیتا ہے کہ میں نے تم سے جنگ اس لیے کی ہے تاکہ تمہاری گردنوں پر حکومت کروں، اور مقصد ہمارے سننے والے پہچان سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے سننے والا، شیعہ، سنی، مسلم، غیر مسلم۔ امیر شام معاویہ لڑائی کیوں کر رہا تھا؟ گردنوں پر حکومت کرنے کے لیے۔ یہ کون ہے جو اسلام کا ٹھیکیدار بنا ہوا تھا؟ یہ کون لکھ رہا ہے؟ ابن اسیر اپنی کتاب تاریخ کامل میں۔ اس کے برخلاف جب ہم دین اسلام کے سچے نمائندے امیر المؤمنین کا تذکرہ پڑھتے ہیں، صفین کا معرکہ ہے، اور جنگ صفین میں امیر المؤمنین نے جب مسلح بچھایا ہے تو ابن عباس آگے بڑھے اور ابن عباس کہتے ہیں مولا یہ وقت جنگ ہے، آپ مسلح عبادت بچھا رہے ہیں۔ تو مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں انما نقاتلهم علی الصلاۃ، ابن عباس ہم لڑ ہی رہے ہیں ان سے نماز کے لیے، ہم اسی نماز کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان دونوں کرداروں میں ایک بنیادی فرق ہے، وہ فرق واضح طور پر نظر آتا ہے کہ جب مقصد بندگی خدا نہ ہو تو اسے جنگ کہا جاتا ہے، لیکن جہاں مقصد عبادت و بندگی پروردگار ہو تو اسے جہاد راہ خدا کا نام دیا جاتا ہے۔ بہت خوب، جزاک اللہ، بہت ہی بہترین بیان تھا آپ کا، جزاک اللہ، سلامت علی قبلہ۔ دور حاضر میں جہاد کی کیا توجیہ پیش کر سکتے ہیں، یعنی کیا وجہ بیان کی جا سکتی ہے؟ بہت ہی مختصر وقت میں یہ ایک بہت اہم اور نہایت ہی اہم ٹاپک ہے جس کے اوپر واقعاً سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، بالخصوص حالیہ دنوں میں جو ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا ہے کہ یوکرین کا پریزیڈنٹ جاتا ہے اور پھر امریکی پریزیڈنٹ سے کیا بحث و مباحثہ وائٹ ہاؤس میں شاید تاریخ میں پہلی بار، اور پھر سوشل میڈیا میں بہت ساری باتیں آئیں۔ یہ حقیقت میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس وقت انسانیت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور جو سب سے کم قیمت پر چیز اویلیبل ہے مارکیٹ میں، وہ ہے انسان کا خون۔ یہ بہرحال صاحبان عقل، وہ کسی بھی مسلک، کسی بھی مذہب کے، ہاں اگر امن پسند افراد ہیں تو سر جوڑ کر بیٹھیں، اس کے اوپر باقاعدہ ڈسکشن ہونا چاہیے، گفتگو ہونا چاہیے، اسکالرز کا پینل بیٹھنے کے بعد کوئی متفقہ طور پر لائحہ عمل طے کیا جائے تاکہ قتل و غارت گری کا سلسلہ رکے، اور ہم آج کے اس ماڈرن دور میں جہاں علم کی رانائیاں ہیں، ترقیاں ہیں اور بجلیاں ہیں، جہاں علم کی رونقیں ہیں، وہاں ہم سمجھ سکیں کہ کوئی بھی مکتب ہو، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی دھرم ہو، وہ بہرحال ظلم و زیادتی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آج کا جو سب سے بڑا المیہ ہے، جو سب سے بڑی پریشانی ہے کہ جدید تہذیبوں نے آسمانی تعلیمات سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہماری جدید تہذیب یہ ہماری ثقافت ہے اور بس تمام امور کی فائنل اتھارٹی ہمارے ہی ہاتھ میں ہے، اس میں کوئی مذہب، کوئی مسلک، کوئی آسمانی کتاب، قرآن، فلاں، کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کسی کی بات بھی ہم قبول نہیں کریں گے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ طاقت کا بے لگام گھوڑا ہے جو بسا اوقات تعلیمات کریم پروردگار کو بھی رونتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ اب چونکہ آج کی جدید ٹیکنالوجی نے، آج کی جدید دانش نے، آج کی جدید نالج نے چونکہ مذاہب کو اجتماعی زندگی سے بے دخل کر دیا ہے اور شخصی زندگی کے دائروں میں محدود کر دیا ہے، اس لیے اب عقل ذرا سا عقل جدید کے نزدیک پہنچ کر کے مذہب کو وہ مقام نہیں دیتی ہے جو مذہب کا اپنا حق ہونا چاہیے تھا۔ میں جلدی سے تاریخ سے چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں کہ ہتھیاروں کو بعض ممالک نے استعمال کیا اور اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے۔ مثلا آپ جرمنی کو دیکھیے تو جرمنی نے جرمن نسل کی برتری کے عنوان سے ہتھیار بنائے اور دو عظیم جنگ میں پوری دنیا کے لیے تباہی کا سامان فراہم کیا۔ صرف کس لیے؟ نام کیا دیا؟ جرمن نسل کی برتری۔ آگے بڑھیا، روس نے محنت کشوں کی طبقاتی بالادستی کے نام پر عسکری قوت کا بے تحاشا استعمال کیا اور نسل انسانی کے ایک بڑے حصے کو تہہ تہہ کر دیا۔ وقت نہیں ہے وگرنہ میں بیان کرتا کہ آخر کس طرح افراد کو ہائر کیا گیا، کس لیے؟ تاکہ پروڈکشن بڑھے، اور پروڈکشن بڑھے گا تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو بیچنا بھی، اور پھر اس کے پیچھے پوری ایک لابی، اور پھر اس کے پیچھے جو افراد کا استحصال، اس موضوع پر بھی گفتگو کی ضرورت ہے۔ آگے بڑھیے، اسرائیل ایک نسلی مذہب کی برتری کے لیے
انہوں نے اپنے سائز سے بڑے سینکڑوں گنا زیادہ ہتھیار جمع کیے، جینوسائیڈ کیا، فلسطینیوں کی مسلسل نسل کشی میں وہ مصروف عمل رہے اور عالم انسانیت خاموش رہا۔ معدود افراد کے کوئی بولنے والا نہیں۔ حد یہ ہے کہ قرآن مجید کو الہی کتاب ماننے والے نام نہاد مسلمانوں نے اور اسلامی ممالک کے سربراہوں نے بھی اپنے سلے ہوئے ہونٹوں کو نہیں کھولا اور انہوں نے بھی ان کی جی حضوری میں اپنا وقت صرف کر دیا۔ امریکہ نے مغرب کی تہذیب و ثقافت کے تحفظ کے نام پر افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس کے علاوہ بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر نسلی برتری، طبقاتی بالادستی اور تہذیب و ثقافت اور کلچر کے تحفظ کے نام پر ہتھیار اٹھایا جا سکتا ہے، اور صرف اٹھانا نہیں ہتھیار، بلکہ اسے وحشیانہ انداز میں اندھا دھند استعمال کرنا ہے، پھر وہ نہیں دیکھنا ہے کہ سامنے کون آ رہا ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، فوجی ہے، غیر فوجی ہے، خاتون ہے، بچہ ہے، اسکول جانے والا ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ مریض ہے، بے گناہ انسانوں کے جب موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، کس نام پر؟ طبقاتی بالادستی کے نام پر۔ کس نام پر؟ تہذیب و ثقافت اور کلچر کے تحفظ کے نام پر، نسلی برتری کے نام پر۔ جب اسے دہشت گردی نہیں کہا جا سکتا ہے تو اگر اسلامی تعلیمات کے تناظر میں اور فروغ دین اور وحی الہی کی بالادستی کے لیے ہتھیار اٹھانے کو آخر کیوں دہشت گردی کے زمرے میں شمار کیا جا رہا ہے؟ میں پھر کہوں گا، ہمارے مذہب نے جہاد کو آخری حربہ بتایا جب کوئی چارے کار نہ ہو اور دشمن تمہارے مقابل میں ہتھیار اٹھا کے آ جائے، تو اب مذہب تمہیں اجازت دیتا ہے کہ تم بھی اپنا دفاع کرو۔ جزاک اللہ، بہت ہی عمدہ بیان رہا قبلہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ ناظرین جو مستفید ہوں گے اس بیان سے۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ سے خداحافظی چاہتے ہیں۔ ناظرین، انہی مصروں کے ساتھ اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہیں کہ پہچان ہماری ہے فقط کرب و بلا سے، ہم لوگ پھلے پھولے ہیں زہرا کی دعا سے، تلوار اٹھاتے نہیں ہم لوگ وہاں پر چل جائے جہاں کام فقط صلح و صفا سے۔ ہاں دین کو ہوتی ہے اگر خون کی ضرورت، ہاں دین کو ہوتی ہے اگر خون کی ضرورت، لڑ جاتے ہیں لاکھوں سے 72 وہاں پیاسے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔